اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، کنجوسی کرنا، بخل کرنا یہ ہمارے معاشرے کا اس دور کا بڑا ہی برا عمل ہے، اور یہ بڑا ہی عام عمل ہے کہ آج کل ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو بڑی ہی عطا کے ساتھ نوازا ہوتا ہے، بڑا پیسہ دیا ہوتا ہے، بڑا مالدار بنایا ہوتا ہے، وہ لوگ ہر محفل میں ہر وقت کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے نوازا تو بہت ہے، اللہ نے دیا ہوا تو بہت ہے، مالدار بہت ہیں، لیکن وہ بخل کرتے ہیں، وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو کنجوسی کرتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں، وہ خود کے ساتھ کنجوسی کرتے ہیں، وہ خود کے ساتھ بخل کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ کنجوسی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ، کیونکہ اللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ رب العزت تو غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کیا ضرورت بھائی؟ اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ تم سے کوئی چیز وصول کرے، کوئی تم سے کوئی چیز طلب کرے؟ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، اللہ کے تم محتاج ہو، اللہ رب العزت کے لیے تم فقیر ہو، تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کو تم عطا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو، یہ جو بخل کرنا، کنجوسی کرنا ہمارے دور کا بڑا برا عمل ہے۔ آج کل ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، انسان بڑے پیسے والا ہوتا ہے، بڑا مالدار ہوتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، اپنے مال کو بچانے کے لیے کنجوس بن جاتا ہے۔ بخل ہوتا کیا ہے یہ یاد رکھیے، بخل یہ ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی یہ ہے کہ جو انسان جب شریعت کے ماتحت، کہ شریعت نے حکم دیا ہو کہ یہاں خرچ کرنا واجب ہے، تو وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے۔ اور دوسری اس کی صورت یوں آپ سمجھ لیں کہ اپنے عزیز و اقربا کے پاس بیٹھے ہیں آپ، اپنے دوستوں کے پاس جائیں تو وہاں کوئی چیز خرچ نہ کرنا، لوگوں کا خرچہ کروانا، اپنے پیسوں کو بچانا، اپنے مال کو بچانا، سنبھال کے رکھنا، جمع کرنا، یہ بھی ایک بخل کی صورت ہے، یہ بھی ایک کنجوسی کی صورت ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی، اور اللہ رب العزت نے بخل سے قطعی طور پر منع کر دیا کہ یہ بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عطا تو اللہ نے ہی کرنا ہے نا۔ اگر آپ کسی پر لوٹاؤ گے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرے گے، بخل کو چھوڑ دو گے، کنجوسی ختم کر دو گے، غنی بن جاؤ گے، تو اللہ رب العزت دیتے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے، اللہ رب العزت مزید عطا فرمائے گا، رزق کے اندر مزید فراوانی اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھو، یہ خرچ کرنا یہ بڑا بہترین عمل ہے، اور رزق کو بڑھانے کا سب سے بہترین نسخہ یہی ہے کہ انسان خرچ کرے، انسان غریبوں کی مدد کرے، رب کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کرے، زکوٰۃ کرے۔ تو جو بندہ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرے گا، بخل نہیں کرے گا، کنجوسی نہیں کرے گا، تو رب تعالیٰ کی عطا اس پر زیادہ ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال وافر عطا فرما دے گا۔ آگے حدیث پاک کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مالدار ہو اور بخل کرے، کنجوسی کرے، لوگوں کو نہ دے، لوگوں سے لے، ان سے لینے کی محتاجی میں لگا رہے، اور مالدار خود بھی ہو، صاحب توفیق بھی ہو، لوگوں پر خرچ نہ کرے، لوگوں کو نہ دے، بخل کرے، کنجوسی کرے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مالدار ہو اور بخل کرے، کنجوسی کرے، وہ بلا حساب جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ جہنم کا سب سے بڑا سبب جو ہمیں نظر آیا وہ بخل کرنا اور کنجوسی کرنا ہے۔ تو کنجوسی تو ہمارے معاشرے میں عام ہے بھائی، کوئی بندہ آپ سے کہے کہ بوتل پلا دیں، آپ کہتے ہیں نہیں بھی آپ پلا دیں۔ کوئی بندہ کوئی غریب آپ سے کہے کہ مجھے 500 روپیہ چاہیے، میں کل واپس لوٹا دوں گا، تو اس ڈر سے ہم اس کو نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے پیسے واپس آتے ہیں نہیں آتے۔ بھئی آپ دو، اللہ آپ کے لیے کہیں اور سے جو ہے وہ
اہتمام فرما دے گا، بندوبست فرما دے گا۔ یہ رب تعالیٰ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں گے تو اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، رزق کم نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بخیل، کوئی بھی کنجوس انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جس نے ساری زندگی لگا دی پیسہ جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی تو کنجوسی کا مظاہرہ کرتا، بخل کا مظاہرہ کرتا۔ فرمایا کہ کوئی بھی کنجوس اور بخیل انسان جنت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں جو بندہ بخیل ہوگا وہی جنت میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا بلا حساب جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آگے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بخل ہے نا، کنجوسی، یہ جہنم میں ایک درخت ہے، اور جب انسان بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو وہ انسان جو ہے اس کو اس درخت کی ٹہنی پکڑ لیتی ہے، اور وہ تب چھوڑتی ہے جب بندہ جہنم میں جا چکا ہوتا ہے۔ جہنم کے اندر چھوڑ کے وہ ٹہنی اس بندے کو آزاد کر دیتی ہے۔ دیکھیں بخل کی قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر کتنی مذمت ہمیں دیکھنے کو ملی، کتنی مذمت میں نے آپ تک پہنچائی، کتنی مذمت ہمیں سننے اور سنانے کو ملی۔ تو بخل کرنا، کنجوسی کرنا یہ بڑا برا عمل ہے، اس کو ختم کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ سب سے برا عمل مجھے یہی لگتا ہے کہ انسان جو کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے نا، تو انسان کا رزق یہاں سے ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مالدار بنایا ہوا ہے، اللہ کی عطا آپ پر زیادہ ہے، تو پھر آپ رب کی بارگاہ کے اندر خرچ کریں، اپنے ساتھ رہنے والے، پڑوس میں رہنے والے غریبوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن اگر رب نے آپ کو کچھ کم مال سے نوازا ہوا ہے تو پھر جو آپ کی توفیق ہو، جو آپ کے پاس جتنی بھی توفیق ہو سکے، رب کے لیے دیں لازمی، رب کی بارگاہ میں خرچ لازمی کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔